अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात को दोगुना करके 60 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए एक आला सतही कमेटी कायम की है, जिसकी सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कर रहे हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल के मुताबिक हुकूमत बरामदी एमरजेंसी के नफाज पर गौर कर रही है ताकि टैक्स रिफंड्स की अदायगी में ताख़ीर जैसे मसाइल ख़त्म किए जा सकें। हदफ है कि 4 बरस में बरामदात 60 अरब डॉलर और अगली दहाई में 100 अरब डॉलर तक पहुँचाई जाए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि पाकिस्तान का बार बार IMF पर इन्हिसार बदकिस्मती का नतीजा नहीं बल्कि गहरे साख्ती, सियासी और माशी कमजोरियों से जन्म लेता है। हमारी मईशत बरामदात से ज्यादा दरामदात पर मुश्तमिल है, कमाती कम है और कर्ज ज्यादा लेती है, जबकि रियासती आमदन भी नाकाफी है। एहसन इकबाल के मुताबिक विफाकी अखराजात का करीबन 49% यानी 16,286 अरब रुपए में से 8,207 अरब रुपए कर्जों की अदायगी पर सर्फ होता है। तरक्याती अखराजात 2018 में मजमूई कौमी पैदावार के 2.8% से कम होकर 2024 में 0.9% रह गए हैं। शरह ख्वानदगी 63%, बच्चों में गजाई कमी करीबन 40%, आबादी की शरह नमू 2.55% और ख़वातीन की अफरादी क़ुव्वत में शमूलियत करीबन 23% होने के बायस पैदावार महदूद है। एहसन इकबाल के मुताबिक उड़ान पाकिस्तान बरामदात पर मबनी तरक्की, टैक्स इस्लाहात, इंसानी सरमाए में सरमायाकारी और इदारा जाती तसलसल के जरिए 2035 तक $1 ट्रिलियन और 2047 तक $3 ट्रिलियन की मईशत का हदफ रखता है। एहसन इकबाल ने अपने मजमून में माशी हालात की बिल्कुल दुरुस्त तशखीस की, मगर ये मुशाहिदा नया नहीं कि पाकिस्तान की बरामदात और माशी तरक्की को दरपेश रुकावटें दहाइयों से ऐसे ही बरकरार हैं। नाक़िस माशी ढांचा, गैर मुअस्सर मुराआती निज़ाम और गैर मुस्तकिल पॉलिसीज़ की निशानदही पहले भी होती रही है, मगर अमली इस्लाहात ना हो सकी। तवानाई की गैर यकीनी लागत, बिगड़ा हुआ टैक्स निज़ाम, तजारती और लॉजिस्टिक रुकावटें, इदारा जाती बिखराव और भारी रेगुलेटरी बोझ बार बार सरकारी और डोनर रिपोर्ट्स में सामने आते रहे हैं। यूँ असल मसला तशखीस का नहीं बल्कि सियासी तौर पर मुश्किल इस्लाहात नाफिज करने की सलाहियत और नीयत की कमी है कि IMF प्रोग्राम को इस्लाहात में नाकामी का जिम्मेदार ठहराना हुकूमती नाअहली और सियासी मफादात को छुपाने की कोशिश नहीं है। और क्या जब तक कवायद पर मबनी मईशत कायम नहीं होती, आमदाद दुगनी करने के दावे महज नारे ही नहीं रहेंगे। इसी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि ये जो हदफ सामने रखा जा रहा है, जो इरादे बांधे जा रहे हैं, जो मसाइल बताए जा रहे हैं, नया तो कुछ भी नहीं है। जो नया करने का दावा किया जा रहा है, क्या वो कर पाएंगे? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। 3 साल में बरामदात 60 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ, बरामदात और माशी कमजोरियों की तशखीस दहाइयों से एक जैसी। क्या हुकूमत के पास वाकई कोई नया और काबिल अमल हल मौजूद है? आमिर अहमद खान साहब, नया क्या है? लिखा तो बहुत अच्छा और बताया भी बहुत ज़बरदस्त, कमेटियां भी बन जाएंगी, हदफ भी रख लिए जाएंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश भी होगी, मगर क्या अमल दरामद हो पाएगा ये सब कुछ अचीव करने के लिए? शॉर्ट आंसर टू योर क्वेश्चन आयशा बख्श, नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। और मैं उसकी आपको एक बड़ी सिंपल सी वजह बताता हूँ। इस तरह की बातें मैंने पहली दफ़ा जब सुनी थी ना आयशा, तो मेरे सर पे बहुत ज़्यादा बाल थे और सबके सबसे आरंग के थे। तब से लेके अब तक हम इसी तरह की बातें और इसी तरह के दावे सुनते आ रहे हैं। चेहरे भी बदल गए। कभी हम ये बातें जो हैं वो गुलाम इसहाक खान से सुना करते थे, महबूबुल हक से सुना करते थे, फिर इसहाक डार साहब से सुना करते थे, अब एहसन इकबाल साहब से सुन रहे हैं। जो चीज़ नहीं बदली ना आशा, वो खाम ख्याली और विजन के अंदर तफरीक करने की जो अहलियत है हमारे हुक्मरान तबके के अंदर, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देखूं। देखिए, इनके अंदर बुनियादी फ़र्क होता है। सब्ज़ बाग दिखाना लोगों को और या खाम ख्याली और विजन के अंदर एक बुनियादी फ़र्क जो है वो अहलियत और काबिलियत का होता है। आजकल की दुनिया में अगर आप देखें तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसका बेस्ट एग्जांपल हैं कि उनकी विजन जितनी भी फ्लॉड है, उनकी सोच में जितनी भी गलतियां हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, लेकिन सारी दुनिया उनके सामने इसलिए सहमी हुई है कि उनको उनमें वो अहलियत और वो काबिलियत है कि वो अपनी सोच पर अमल दरामद कर सकें। अब अगर आप यही क्राइटेरिया पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं तो आप मुझे ये बताएं कि अगर कमेटी बनने से हम अपनी एक कमेटी बनाने से अगर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को 60 अरब पर ले जा सकते हैं तो यार 10 क्यों नहीं बना देते? 600 अरब तक चली जाएगी। ऐसा होता नहीं है।
معاشی ترقی کے لیے دو اہم چیزیں جو جس کے بغیر معاشی ترقی کی بات بھی کرنا لایانی ہے، اس میں ایک تو ہیومن کیپٹل ہوتا ہے آپ کا، اور ایک آج کل کی دنیا کے اندر آپ کی انرجی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ آپ ان دونوں چیزوں کا پاکستان میں موازنہ کر لیں۔ آپ کے تعلیمی نظام کی انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ یہ ہے کہ 5ویں جماعت میں پڑھنے والے اکثریتی بچے جو ہیں وہ اردو اور انگریزی کسی بھی زبان میں ایک جملہ بھی گرامیٹیکلی کریکٹ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ انرجی کا جہاں تک تعلق ہے، آپ اپنے کسی بھی انڈسٹریل سے بات کر لیں جی، آپ کے پاس جو موجودہ انفراسٹرکچر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ناکافی ہے، وہ اس قدر بگڑا ہوا ہے کہ وہ ایک جس طرح سے بحری جہاز لنگر پھینک دیتا ہے نا سمندر کے اندر کہ وہ اپنی جگہ سے ہل ہی نہ سکے، اس نے آپ کو جکڑ لیا ہوا ہے اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا۔ سو یہ باتیں بڑی آسان ہوتی ہیں عائشہ، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے، میرا خیال ہے وہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بڑی خوبصورتی سے کہا کہ کیا وہ ان میں وہ عزم ہے یا کیا ان کے اندر سخت سیاسی فیصلے کرنے کی قابلیت ہے جس کی بنیاد پر ہم اس سے بڑھ سکیں۔ ابھی تو نہیں نظر آ رہی ہے عائشہ، بالکل بھی۔ مگر عامر صاحب پھر بھی کیا ایک آپٹمزم، جیسے میں آگے بھی بڑھوں گی تو شاید یہی جواب مل رہا ہے، آپٹمزم سامنے رکھتے ہوئے احسن اقبال صاحب 1 2 3 کر کے جب کہہ رہے ہیں کہ یہاں انویسٹ کرنے کی، یہاں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس طرح کے روڈ میپ کی ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپٹمزم بھی نہ دیکھا جائے کیونکہ وہ قابلیت رکھتا ہی نہیں آج کا سیاستدان یا حکومت، اور وہ ویژن ہی موجود نہیں ہے، امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیے، آپٹمسٹ ہونے کے لیے آئی کمپلیٹلی ایگری ود یو عائشہ کہ ہمیشہ حوصلہ اپنا بلند رکھنا چاہیے، آپ کی سوچ بھی مثبت ہونی چاہیے، لیکن آپٹمزم رکھنے کے لیے کوئی آپ کو بہت کوئی بڑی چیزیں اور بڑے کارناموں کی ضرورت نہیں ہوتی، چھوٹی چیزوں کے اوپر۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہی احسن اقبال صاحب نے ابھی چند دن پہلے کئی شہروں سے، لاہور سے، کراچی سے، آپ کے فیشن انڈسٹری، میوزک، تھیٹر، ان کے جو ہے انڈسٹری لیڈرز کو بلایا کہ اڑان پاکستان کی پروموشن کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے بات کرنی تھی، ان کے ہوائی ٹکٹ خرچے، انہوں نے ٹیکس پیئرز کے خرچے پہ ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرایا، وہ دوپہر سے لے کے شام تک ان کا انتظار کرتے رہے، وہ میٹنگ میں نہیں جا سکے۔ آپ یہ رویہ ہی تھوڑا سا درست کر لیں نا تو پھر بھی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، زبردست آپ نے ضرورت ہے آپٹمزم کی۔ اڑان کی پروموشن پہ پیسے نہ لگائیں، اڑان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اڑے۔ آگے پڑھیں گے حسن نثار صاحب۔ عامر صاحب کو تو کوئی امید نہیں دکھتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دہائیوں میں بال بھی کم ہو گئے، چہرے کے نقش بھی آگے پیچھے بدلے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہم آگے چڑھ گئے، لیکن کیا آپ کے خیال میں جو حکومت اس وقت 3 سال میں برآمدات $60 ارب لے جانے کی بات کر رہی ہے، جو انڈیکیٹرز رکھ کے کمیٹیاں بنا رہی ہے، حقیقت پسندی پر مبنی کہا جانا چاہیے، کہہ سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ساری بات ہی خوبصورت ہے، لیکن جہاں انہوں نے اتنے نام گنوائے وہ سب سے اہم نام بھول گئے۔ اشروں پہلے، اشرہ کہتے ہیں 10 سال کو، اشروں پہلے پو مینز بجٹ فیم چودھری محمد علی، جو کچھ دیر کے لیے بعد میں وزیر اعظم بھی رہے، اس وقت وزیر خزانہ تھے شاید، ان کا یہ جملہ ریکارڈ پہ ہے کہ اگر پاکستان نے قرضے لینے کا چلن عام کر دیا، میں ایگزیکٹ جملہ نہیں لیکن مفہوم 100% یہی ہے، تو وہ وقت دور نہیں جب ان کو قرض چکانے کے لیے قرض لینا پڑے گا۔ There is nothing new۔ اب چلو آگے، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے ہدف، ہدف سے ایک شعر یاد آیا ذرا مشکل، ارشاد۔ بے جہت وقت کے ہاتھوں میں کماں کیوں دی تھی، اب ہدف تو ہے تو کیا، تیر تو چل جانا تھا۔ یہ شعر ہے ذرا مشکل۔ اب سنو بہت ایک ترمیم کے ساتھ میر تقی میر کا شعر، سبحان اللہ ان کی عقلوں کے۔ وہ آسان سا شعر ترمیم کے ساتھ کیا ہے، میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جن کے سبب، جس کے سبب اسی عطار کے لانڈوں سے دبا لیتے ہیں۔ یہاں تک پہنچانے والے کون ہیں؟ فضول بات ہے۔ اچھا، ویسے ایک بات چلتے چلتے میں آپ کو بتاؤں کہ ہدف ہوتے ہیں، میرا بھی بچپن میں ہدف تھا کہ میں بڑا ہو کے غالب بنوں گا، وہاں تک نہ پہنچ سکا تو کم از کم منیر نیازی صاحب کے پیروں کی خاک بن جاؤں گا۔ میں آج آپ کے سوال بھگت رہا ہوں۔
آپ بہت آگے پہنچ گئے ہیں اصل میں. آگے پہنچ گئے. اور آپ بھی عامر صاحب کی طرح کہیں کہ وہیں کھڑے ہیں جہاں دہائیوں پہلے کھڑے تھے. سر پھر بھی تھوڑا پازیٹیو, کیا پتا آج سے بدلنے کا آغاز. اللہ رحم کرے. یہ وہیں نہیں کھڑے جہاں دہائیوں پہلے کھڑے تھے, یہ ریورس میں جا چکے ہیں. اچھا کریکٹ یو سر. شہزاد صاحب کریکٹ می, 2035 تک $1 ٹریلین کی معیشت کا ہدف زمینی حقائق سے مطابقت رکھتا ہے؟ بات صرف وعدوں دعووں تک کی رہے گی یا واقعی جیسے پچھلے ایک سال میں بہت کچھ بدلا بھی ہے, بہت سے انڈیکیٹرز پازیٹیو ہوئے ہیں پاکستان کے لیے, ہم وہ سفر شروع کر سکتے ہیں؟ عائشہ ڈرنا چاہیے. اگر ہم $1 ٹریلین کی ہدف کی بات کر رہے ہیں نا 2035 تک, تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ آپ کی اکانومی اور معیشت میں کچھ بھی نہ ہو, کوئی پروڈکٹیوٹی نہ ہو, ڈالر البتہ 285 سے یا 282 جو بھی ہے 560 کا ہو جائے. 560 کا ہو جائے نا اگر ڈالر, یعنی اتنی کمی ہو جائے کہ ڈالر کی قیمت اور روپیہ اتنا گر جائے, معیشت کا اتنا برا حال ہو جائے, تو آپ شاید روپوں کے اندر $1 ٹریلین کے قریب ڈالروں کے قریب پہنچ جائیں گے, لیکن آپ کی پروڈکشن اس لیول کی کبھی بھی نہیں ہوگی. آپ کے اندر جان $1 ٹریلین کی نہیں ہوگی. آپ نامنل لیول کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹریلین کے قریب پہنچے ہوں. تو میرا اپنا اندازہ یوں ہے کہ یہ تو چیز کام نہیں کرے گی. لیکن مجھے اس آرٹیکل پہ آنے دیجئے جس کا آپ نے ذکر کیا, کہ اس کے اندر احسن اقبال کے آرٹیکل سے کوئی سوال نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, سوچ بھی ٹھیک ہے, باتیں بھی ٹھیک ہیں, حل بھی ٹھیک ہیں, طریقے بھی ٹھیک ہیں. مجھے اگر سوال پوچھنا ہے تو یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ احسن اقبال کا آپیڈ ہے یا احسن اقبال کی سوچ ہے اور فکر ہے, جو کہ ہے غالباً یہی بات ہے, اور ویژن ہے. لیکن کیا یہ احسن اقبال کا ویژن ہے یا گورنمنٹ نے یہ ویژن لے لیا ہے احسن اقبال سے, یا احسن اقبال یہ صرف بیچارے اخباروں میں لکھ رہے ہیں ہماری طرح؟ کیونکہ یہ ویژن جب اگر حکومت اپنا لیتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کو پالیسی میں کنورٹ کرنا ہے. اس پالیسی کے بعد ایک اسٹریٹجی بننی چاہیے, اور ہر اسٹریٹجی مینز اور اینڈز کو ملاتی ہے کہ آپ کے پاس وسائل موجود ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے, اور یہ بھی پتہ ہے کہ اہداف کیا ہے. ان وسائل کے ساتھ ان اہداف تک کا جو سفر ہے اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. پھر اس کی امپلیمنٹیشن آتی ہے, اس میں پولیٹیکل ول کی ذکر آ جائے گا. تو مجھے یہ کلیئر نہیں ہے کہ ہماری طرح احسن اقبال صاحب ہر دوسرے ہفتے میں ایک خوبصورت مضمون لکھتے ہیں اخبارات کے اندر جس طریقے سے کہ انہوں نے یہ لکھا. شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, آپ کو نہیں لگتا احسن اقبال صاحب نے جو لکھا ہے یہی حکومت کا برین ہے؟ جب شہباز شریف صاحب نے کالا سطحی کمیٹی بنا دی ہے, اسحاق ڈار صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں, برآمدی ایمرجنسی کے نفاذ پر کام کر رہے ہیں, ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی ہو پائے, اور بھی بہت کچھ ہیں پوائنٹرز, لگتا نہیں ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن ہے یہ؟ ہے بالکل ہے. یہ باتیں تو کرنی پڑیں گی اور ہو بھی رہی ہیں, لیکن وہاں تک پہنچنا کیسے ہے؟ وسائل ہیں, اسٹریٹجی ہے, اینڈز کا بھی اگر پتہ لگ جائے تو وہاں تک پہنچنا بھی تو نا, پیدل چل کے وہاں تک جانا بھی تو ہے نا, یا کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچنا ہے. ان کے پاس کیا طریقے ہیں, کیا چیزیں ہیں؟ جیسے احسن اقبال صاحب ہر 5-7 سال کے بعد ایک نیا پروگرام دیتے ہیں پاکستان, اس کا مختلف نام ہوتا ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو نہیں دے پا؟ حالانکہ انہوں نے ذکر کیا اس کا, انہوں نے کہا کہ انوویشن ہونی چاہیے, پیس اور سٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کے بعد کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. اب یہ کنٹینیوٹی, پیس اور سٹیبلٹی کے لیے تو کسی کو اور کو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا, حکومت انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر, کہ کس طریقے سے یہاں پہ امن لے کے آئے ہیں, کس طریقے سے سٹیبلٹی لے کے آئے ہیں. پھر کنٹینیوٹی, کس کنٹینیوٹی کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کنٹینیوٹی کا مطلب ہے کہ جو سیاسی نظام ہے جو کہ سب کا سب اس کے بارے میں اپنی بحث کے بعد اس کو ایک پالیسی یا ایک ویژن کی شکل دے گا, اس کو لے کے چلے گا, چارٹر آف اکانومی بنے گا اس سے, چاہے اس کو نہ کہا جائے لیکن کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تو ہوگی نا کسی نہ کسی کی. تو وہ جو مراحل ہیں وہ میں نے اور آپ نے تو, ہم لوگوں نے تو طے نہیں کرنے, وہ تو اسی حکومت نے کرنے ہیں. باقی باتیں سب صحیح ہیں, 2-3 چیزیں مسنگ ہیں. مثال کے طور پہ یہ جو ابھی ریسنٹلی ایک ہاؤس ہولڈ سروے آیا, اس کے اندر کہا گیا کہ 24% کے قریب جو بینک پار ہے کسی جو لوور اسٹیٹ آف سوسائٹی, وہ کم ہو چکی ہوئی ہے, اور ہر شخص افیکٹ ہوا ہے. جو ہائر اسٹیٹا ہے ٹاپ 11% ہے, اور یہ کوئی 24% کے قریب ہے, یعنی ان کی بائنگ پاور کم ہو چکی ہوئی ہے. دوسرا, ہمیں یہ پتا ہے کہ 25 یا 15 یا 20% سے ہم کم از کم 45% پاورٹی لائن سے پوری کی پوری قوم کے اندر سے لوگ 45% اس وقت غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں. ان 2 چیزوں کا جب تک آپ نہیں ان کو چھیڑیں گے, ان چیزوں کا ذکر نہیں کریں گے, ان کے بارے میں مداوا نہیں کریں گے, تو پھر کوئی بھی پروگرام طے ہوتا نظر نہیں آتا. ہر اکانومی صرف ٹاپ 5%, 2%, 1% کے لیے بنے گی, جو کہ بن رہی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ فگرز کے اندر $1 ٹریلین تک جانا جو ہے وہ شاید
मुझे नहीं पता कि हमारी उस वक्त क्या इन्फ्लेशन होगी, क्या हमारा डॉलर टू रुपी पैरिटी रेट क्या होगा, किस तरीके से हम वहां पे कह पाएंगे कि हाँ जी अब हम इतने। देखिए आफ्टर ऑल एक 300-350 अरब की इकोनॉमी थी, अब वो 500 अरब की इकोनॉमी बनी हुई है। मुझे हालांकि हमारी ग्रोथ नीचे गई है, हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं, लेकिन हम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये जो चीजें, ये मखमसे ऐसे हैं जो कि जाहिर है कि हमें समझ पता लगता है कि ये मखमसे हैं, इनका कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसका हल हमारी हुकूमत या हमारे जो लोग हैं वो नहीं दे पाते। मेरा हाल है ऐसे इकबाल साहब को ये जो है ना 12% BISP और फिर उसके बाद जो नीचे ये जो पॉवर्टी लाइन और इन चीजों को, इनको भी मिला के कुछ ऐसा एक हमारा स्ट्रेटेजी देनी पड़ेगी जो कि इम्प्लीमेंटेबल हो और जो पॉलिटिकल विल हो जो कि उसको इम्प्लीमेंट कर सके, तब जाके कहीं हम, वरना रस्से तो सबको आते हैं और बहुत दिखते हैं लोग, लेकिन वहां लेके कौन जाएगा, ये अमल दरामद में सवालिया निशान है। ठीक हो गया। ज़ैगम साहब एक लफ्ज उसके अंदर उन्होंने यूज किया कि जब भी फैसले या ये कोई भी डिसीजन लेते हो अर्ली पॉलिटिकल डिविडेंड के लिए वो कंटिन्यूटी नहीं हासिल कर पाते, ना उनको सोचा जाता है फ्यूचरिस्टिक एंगल से। अब आपसे सवाल ये, जैसे सबने बात की, मसला तशखीस का नहीं है, सियासी अज़्म का है। क्या मौजूदा हुकूमत वाकई ताकतवर मफादाती ढांचों को तोड़ने के लिए तैयार है, इस काबिल है? मसला बिल्ली का नहीं है, मसला घंटी का भी नहीं है। अच्छा। मसला बिल्ली के गले में घंटी बांधने का है। देखिए हर ख़ानदान में एक आध बुज़ुर्ग ऐसा होता है जो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता रहा होता है नौजवानों को, अपनी उम्र भर के तो तजर्बात का निचोड़ है वो बताते हैं, और नौजवान बैठे सर झुका के सुन भी रहे होते हैं और एक दूसरे को कोनियाँ भी मार रहे होते हैं और आहू आहू भी कर रहे होते हैं। तो मुस्लिम लीग नवाज़ में प्रोफेसर साहब एहसन इकबाल साहब वही बुज़ुर्ग हैं। मेरा भी दिल यही कर रहा है कि मैं भी आहू आहू कहूँ, कितनी अच्छी बातें हैं, लेकिन मसला ये है कि एहसन इकबाल साहब का उड़ाया हुआ कोई कबूतर आज तक वापस नहीं आया। कुछ 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ वो सिविल सर्विस रिफॉर्म करने की भी कोशिश कर रहे हैं, वो कई प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, कमेटियों का हिस्सा थे, बड़ा उनका आज़्म इस्तक़लाल था जो एक अहम शर्त भी है, इस माशी तरक्की की भी एक अहम शर्त है, लेकिन उनको कोई मामूली सी भी कामयाबी उसमें नहीं मिल सकी। तब उड़ान पाकिस्तान की उड़ान है, उड़ने से पहले इसकी दुम पकड़ ली जाएगी और दुम इसकी वही पकड़ेंगे जो उनके आसपास लोग बैठे हैं। जो वजूहात हैं वो सबके सामने हैं। हमें मालूम है कि क्यों पाकिस्तान की मईशत पीछे है, हमें यह भी मालूम है कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ सकती है। बड़ी सादा सी बात है, सब लोग ये कहते हैं कि आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपने को पहले कुछ पैदा करना है। इस वक्त आप बात कर रहे हैं 30 बिलियन से 60 बिलियन पे लेके जाने की, और जो 30 बिलियन 35 बिलियन आप एक्सपोर्ट करते हैं उसमें 60% टेक्सटाइल है, ये आपकी बेस है, एग्रीकल्चर वगैरह भी बहुत सारा है। तो आपके पास जब प्रोडक्शन ही नहीं है, आप ऐसी चीजें नहीं बनाते जो दुनिया खरीदे और ख़ास तौर पे वैल्यूएबल हो और कंपेटिटिव हो, दुनिया में वो compete कर सके, तो फिर आप बेचेंगे कैसे? और आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए जो हमने बढ़ाने के लिए जो काम करना है वो भी बड़े वाज़े हैं। हमें मालूम है, साल हर साल से मालूम है कि आपको ह्यूमन कैपिटल को बेहतर करना है, क्योंकि प्रोडक्शन तभी आज के दौर में बेहतर हो सकती है कि प्रोडक्शन करने वाला आपका हुनरमंद तालीम याफ्ता हो। मामूली से मामूली मशीन को चलाने के लिए आपको हुनरमंद कारकुन चाहिए, तालीम याफ्ता खांदा कह लीजिए, आपको कारकुन चाहिए। आधी आबादी आपकी ना खांदा है, आपको ख़वातीन की शमूलियत चाहिए, ख़वातीन की शमूलियत बहुत कम है। आपको सेहत चाहिए, सेहत के हालात बुरे हैं, न्यूट्रिशन के हालात बुरे हैं, सेहत ही नहीं वर्कर्स की वो कि अच्छी प्रोडक्टिविटी वो दे सके। अच्छा एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपने एनर्जी में वो कमालात किए हैं, इस तरीके से एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करवाई है कि दुनिया की महंगी तरीन आप एनर्जी पैदा कर रहे हैं। फिर आपको रेंट सीकिंग का जो पूरा मामला है जी, कि जिस तरीके से मईशत को अशराफिया निचोड़ रही है, उसमें से रेंट्स ले रही है। 2020 में यूएनडीपी ने, यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने कहा था कि 2500 अरब इस मईशत में से फ़ायदा ले लेती है आपकी एलीट, सरकार से फ़ायदा ले लेती है। तो जब तक ये पूरी बेसिक चेंज नहीं करेंगे
کیونکہ آپ کی معیشت الیٹسٹ اکانومی سے ایک بین الاقوامی طور پر مسابقتی کمپیٹیٹو اکانومی بنے گی تو تبھی ایکسپورٹ کر سکے گی نا. ٹھیک. لیکن ایلیٹس کیوں ایسا کرنے دیں گے؟ کیونکہ جب مسابقتی اکانومی بنے گی، کمپیٹیٹو اکانومی بنے گی، تو اس کے نتیجے میں کریٹو ڈسٹرکشن آئے گی. وہ والے سیکٹر نہیں بچیں گے جن کے سیکٹر پہ ان کا کام چلتا ہے، یہ اربوں روپے کماتے ہیں، جس کی وجہ سے اس سیاست میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پاکستان کے آقا ہیں. ٹھیک. اس کا وہ کیا کریں گے؟ ریاستی ڈھانچے کا میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ بالکل بنیادی کم سے کم سول سروس ریفارم کرنے کے یہ قابل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. کوئی صلاحیت نہیں ہے ریاستی ڈھانچے میں درست کہ وہ ایک اچھی وائبرنٹ اکانومی کی مدد کر سکے. ٹھیک. اس میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. سب جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک زیغم صاحب. میری طرح کے لوگ ہیں جو بھرتی ہو گئے صرف کیونکہ سرکار میں ہیں، سرکار میں اس وجہ سے وہ 20ویں 22ویں گریڈ تک انہوں نے جانا ہی جانا ہے. کچھ نہیں آتا پھر بھی جانا ہے. ٹھیک ہو اور گیا. حکومت چلانی ہے اور ملک کا کباڑا کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. گورننس ٹھیک یہ نہیں کر سکتے. جی گفتگو کو یہاں لے کر آتے ہیں. اوپر بھی جتنی گفتگو ہوئی کہ زمینی اشاریے ہمارے پینل کو کم از کم اس حد تک مثبت دکھائی نہیں دے رہے کہ جو بڑے دعوے یا ہدف رکھے جا رہے ہیں اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ہوگا یا اس طرف کا وہ راستہ وہ بھی ابھی فی الحال دکھائی نہیں دیتا ہے. امید رکھی جائے کہ باتیں ہی نہ رہ جائیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے بھارت میں ہندتوا سوچ کیا کچھ بے وقت کر دے گی. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انڈیا کے قومی سلامتی کے مشیر اجت ڈوول نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہے کہ ہر نوجوان کے اندر بدلے کی آگ ہونی چاہیے. بدلہ اچھا لفظ نہیں ہے لیکن بدلہ خود ایک طاقت ہے. ہمیں اپنی تاریخ کا بدلہ لینا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں جلا دیے گئے، ہماری تہذیب کو تباہ کر دیا گیا، ہمارے مندروں کو لوٹ لیا گیا. ہم خاموش تماشائیوں کی طرح بے بسی سے دیکھتے رہے. یہ تاریخ ہمیں چیلنج کرتی ہے. انڈیا میں اپوزیشن کے کئی رہنما اجت ڈوول کے اس بیان کی شدید مذمت کر رہے ہیں. اجت ڈوول کی یہ سوچ ہندتوا کے نظریے کی عکاسی کر رہی ہے. اس سوچ اور نظریے کا تاریخ کی سچائیوں سے کوئی لینا دینا نہیں. یہی وجہ ہے کہ 2014 سے چل رہے مودی دور میں خود بھارت کی تاریخ کو بھی مسخ کیا جا رہا ہے. بھارت کی ابتدائی حکومتوں کا سرکاری موقف یہی رہا کہ بھارت میں غلامی کا دور انگریزوں کے دور سے شروع ہوتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے مغلوں یا سلاطین دہلی کے دور سے. مگر RSS کی طرف سے پھیلائی گئی نفرت کی سوچ نے مسلم عہد کو بھی غلامی کا دور قرار دینا شروع کر دیا. خود غیر جانبدار ہندو مورخین اور بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اپنے ہاتھ سے لکھی تاریخ کی کتابوں میں کیا اکبر کے دور کو غلامی کا دور کہتے ہیں؟ اگر قرون وسطیٰ کے دور میں دنیا کے ہر خطے کی طرح بر صغیر میں بھی سیاسی بنیادوں پر کچھ غلط فیصلے کیے گئے تو کیا آج اس کا بدلہ بھارت کے عام اور غریب مسلمان سے لیا جائے گا؟ RSS اور BJP آج کے بھارتی مسلمان کو بابر کی اولاد کہہ کر ہندوستان کو کس راہ پر لے جانا چاہ رہی ہے؟ کانگریس کے ادوار میں RSS کی اسی سوچ کو زہر آلود قرار دے کر 3 مرتبہ بین کیا گیا، مگر اب 12 سال سے اسی نفرت انگیز سوچ کے ماننے والے دہلی کے راج سنگھاسن پر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ آج بھارت میں ہندتوا کی سوچ اور ڈبل ڈاکٹرائن بھارت ہی نہیں پورے جنوبی ایشیا کے لیے کتنا بڑا خطرہ بنتی جا رہی ہے. اسی پر پینل کے لیے سوال. اجت ڈوول ڈاکٹرائن پہلے ہی خطے کے امن کو برباد کر چکی، اب ایسے بیانات کیا ہندتوا کے نظریے کے آگے بھارتی آئین بھی بے وقت ہو چکا؟ شہزاد صاحب. بے وقت تو بہت دیر سے ہو چکا. جب سے یہ ہندتوا کا فلسفہ جس طریقے سے راسخ طور پر لاگو کیا گیا ہے RSS کے نیچے اور BJP کے نیچے اور اس حکومت کے نیچے، بدقسمتی سے اس کے اثرات اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان کے پڑوس میں بھی. پاکستان اور ہندوستان کی دشمنی کو چھوڑ دیجئے، اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں. جبکہ یہ فیصلہ ہوا کہ آرٹیکل 370 جو تھا کشمیریوں کا، جو کہ اسپیشل سٹیٹس دیتا تھا، جس طریقے سے اس کو ختم کیا گیا، آئین کے اندر سے ہٹا دیا گیا، بیک قلم اس کو جنبش اس کو ختم کر دیا گیا، تو وہ سب سے پہلا کام. پھر جس طریقے سے کشمیریوں کے حق آرٹیکل 35A کے نیچے ان کی جو، اور بغیر کسی اسمبلی کے ہوئے، بغیر کسی ریکمنڈیشن کے کیا گیا، تو آئین کی شکل تو وہاں بدل چکی تھی. جب یہ سپریم کورٹ میں مسئلے گئے، چاہے وہ مسلم پرائیویٹ پرسنل لا تھا یا یہ والے مسئلے تھے یا کوئی اور، وہ سپریم کورٹ اب اس طریقے سے تشکیل دیا گیا کہ اس سپریم کورٹ نے ہمیشہ RSS اور BJP کی حمایت کی اور ان کے پوائنٹ آف ویو نقطہ نظر کو لے کے اس کو اسٹیبلش کیا. تو آج کے بھارت کے اندر حالت یہ ہے کہ کانگریس
جو کہ ایک سیکولر سوچ لے کے پارٹی رکھتی تھی, جس کی بنیاد بنی ہندوستان کا جو بھی ماڈرن ہندوستان کا جو نقشہ ہے, اب وہ بھی اس گھبراتی ہے اس بات کے اوپر کہتے ہوئے کہ کسی طریقے سے وہ کمیونلزم سے ہٹ نہیں سکتی. اس کو ہندوؤں کو سپورٹ کرنا ہے, ہندوؤں کی بات کرنی ہے, تبھی اس کی تھوڑی بہت. آپ بہار کے الیکشنز کو دیکھ لیجئے, بہار کے الیکشن میں کیا ہوا, جس طریقے سے ہندوتوا اور جس طریقے سے کہ نتیش کمار کے ساتھ مل کے انہوں نے ہندوستان اور جو ہندوتوا کی سوچ کو وہاں پہ غالب کرایا, وہ واضح ہو کے سب کے سامنے آیا. بنگال کے اندر دیکھیں کیا ہونے والا ہے, یہ بنگال کے الیکشن بہت امپورٹنٹ ہیں. بنگلہ دیش کے اندر سب سے پہلا اثر جو نظر آیا آپ کو بیرونی ہندوستان کے پڑوسیوں کے اندر, وہ آج آپ کے وہاں پہ وہاں پہ کمیونل قسم کی ایک سچویشن کریٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ نہ صرف ہندوستان کو لے ڈوبے گا, کیونکہ وہ 20 کروڑ مسلمان ہیں وہاں پہ جو رہتے ہیں, وہ جو 20 کروڑ مسلمان ہیں ان کے حقوق ہیں, وہ لوگ اپنے لیے جس طریقے سے یہ سمجھتے ہیں ان کو بدلہ لینا ہے, وہ 20 کروڑ کو بھی اگر بدلہ لینے کا وقت سوچ آ گئی یا ان کا موقع مل گیا یا ان کا طریقہ ان کو بھی راستہ مل گیا, تو اس کو ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا. 20 کروڑ وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی علیحدہ, یہ جو ڈوول ہے ڈوول کا اور جے شنکر کا, اس نے نہیں ڈوول اور اس کا ڈوول اور جے شنکر کا, اس نے ہندوستان کو وہاں لا کھڑا کیا ہے جہاں پر اب مودی کے لیے میرے حساب سے سیاسی طور پر مشکلات کا انبار اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا بچنا مشکل ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, جنوبی ایشیا کی اگر حالیہ تاریخ پہ بات کر لیں تو کسی بھی ایک ملک میں اگر مسائل بڑھیں یا انتہا پسندی پھیلے تو دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے. بھارت میں جس طرح کی انتہا پسندی ہے, اوور آل جنوبی ایشیا کی بات کی جائے, کتنا انتہا پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے یا وہاں کی انتہا پسندی اضافہ کرتی ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کرتا ہوں. بھارت کی انتہا پسندی پاکستان میں انتہا پسندی کو فروغ نہیں دے رہی. اس وقت پاکستان کا ہر پڑھا لکھا آدمی, پاکستان کی ہر سیاسی جماعت وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بھارت جیسا نہیں بننا. گزشتہ 10 سال سے پاکستان میں اقلیتوں کے بارے میں قومی خیالات, عوام کے خیالات, پاکستان کے خیالات, حکومت کے خیالات بالکل مختلف ہو چکے ہیں. بھارت نے اقلیتوں کا رگڑا لگایا ہے. اس درمیان میں پاکستان نے تعلیم میں بھی کوٹا دیا ہے, ان کو روزگار میں ہر جابز میں کوٹا دیا ہے. آج آپ دیکھیے ہماری مذہبی اقلیتوں کے بچے کتنی بڑی تعداد میں سول سروسز میں شامل ہو رہے ہیں, ہر جاب میں شامل ہو رہے ہیں. اس کے اثرات 10-20 سال بعد نظر آئیں گے. ہمیں پاکستان بننا ہے, ہمیں مودی کا بھارت نہیں بننا ہے, اور ہم نہیں بنیں گے. ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اس سے آگے چلیں گے, لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ آپ نے مئی میں دیکھے, آگے نظر آئیں گے 2 قوموں کے ٹکراؤ کی شکل میں. بھارتی مسلمانوں پر نظر آ رہے ہیں, بنگلہ دیش پر البتہ اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں, کیونکہ وہ نفرت انگیزی بنگلہ دیش کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے جو اسے ایک دوست ملک سمجھتا تھا. ہندوتوا آج صرف پولیٹیکل آئیڈیالوجی نہیں ہے, ہندوتوا بھارت کی سٹیٹ آئیڈیالوجی ہے, جس میں بھارت کے شخص کی, بھارتی افراد کی ایک نئی شناخت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے یا بنا دی گئی ہے, جس کے لیے تاریخ کو اثر نو لکھا جا رہا ہے, مسخ کیا جا رہا ہے. بھارت کی 1000 سالہ تاریخ, جو بھارت کی 5000 سالہ تاریخ کا ایک شاندار چیپٹر ہے, جس میں سنسکرت سیولائزیشن کو کوئی گزن نہیں پہنچا. صحیح. اگر مسلمانوں نے تباہ کرنا ہوتا تو زبردستی کنورٹ کرتے. مسلمان 20-30% اسی وجہ سے رہے کہ ہندوؤں کو اپنے مذہب کی آزادی تھی. ٹھیک. ہندوؤں کے تمام علوم, ان کے مذہب, ان کی سنسکرت سیولائزیشن ترقی کرتے رہی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرشینیٹ سیولائزیشن تھی, جو سینٹرل ایشیا کی, ایران کی, افغانستان کی, برصغیر کے مسلمانوں کی تہذیب تھی, وہ بھی ساتھ بڑھتی رہی. درست ہو گیا. اور ان کے درمیان میں فیوژن ہوا اور ایک عظیم الشان تہذیب بنی. ٹھیک ہو گیا. جو دنیا کی سب باتیں سب اسکالرز کہتے ہیں, میں بات نہیں کر رہا, سب اسکالرز یہ بات کرتے ہیں. بالکل صحیح. اب آپ کو اس تاریخ کا بدلہ لینا ہے, کس سے لینا ہے؟ آپ نے بدلہ تو لے لیا. ویری ویلڈ. بالکل زیغم صاحب, جی بالکل ایک بریک پہ جانا ہے, لیکن کیا مودی کے 10 سال اتنے بھاری ہو گئے کہ ہزاروں سال کی تاریخ پیچھے رہ رہی ہے؟ اس پر مزید گفتگو بریک کے بعد. حسن نثار صاحب, مودی دور میں جس طریقے سے بھارتی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, خاص طور پر مسلم عہد کو غلامی کا دور کہنا, تاریخی سچائیوں کو کس حد تک متاثر کر سکتا ہے؟
देखो, ये बुनियादी तौर पे वारदात है। इस खित्ते का सियासतदान वारदातिया है। उसको औरंगजेब आलमगीर हॉन्ट करता होगा, अकबर याद नहीं है उस बदबख्त को। ये सौदा बेच रहे हैं, इतने जाहिल नहीं हैं जितना हम मासूमियत से उनको समझ रहे हैं। बिल्कुल जानबूझ के लिखा पड़ा है। एक बात। दूसरा आपका सवाल था कि हिंदू तवा सोच क्या करेगी। करेगी नहीं। ये अभी शहजाद साहब ने भी शायद इस तरह का हवाला दिया है, कर चुकी है। अब उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ, अधूरी है, अपना आप खुद उसको कंप्लीट कर लेना, मैं नहीं कर सकता। क्रिसमस की एक तकरीब में हिंदू तवा गुंडे एक ईसाई पादरी मकामी को जिस तरह ह्यूमिलिएट कर रहे थे, आप यकीन करो, मुझे तो शहर का भी नहीं पता कहाँ हो रहा था ये। उसके लिए मैं लफ्ज जो इस्तेमाल करना चाह रहा हूं मैं कर नहीं सकता, बहुत ही गैर पार्लिमानी है। कुत्ता भी इस तरह नहीं करता, मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर उसको जलील करते करते उस लांती ने, जो कोई भी था, उसने बीबी मरियम मैरी के बारे में जो बकवास की, इशारतन भी, सो ये करेगी क्या, कर चुकी है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं अपने हुक्मरानों की भी। ये खित्ता ही एक जैसा है, बद्दुआ है वो खित्ता है सारा का सारा। देखो बेसिकली होता क्या है, जैसे अवाम वैसे हुक्काम, वैसा ही आइन वैसा ही अंजाम। मुल्क नहीं, नाम निहाद। हमारे यहाँ नाम निहाद लीडर, हमें तो मेरा ख्याल है कि ना होने के बराबरी को शायद लीडर मिला हो। ठीक। मुल्क नहीं, नाम निहाद लीडर्स नाकाम और बेवकूफ होते हैं। सही हो गया। ये चल रहा है, कब तक चलेगा, फिर कोई शायद नई सोच आए, लेकिन इट इज डिस्गस्टिंग। ठीक हो गया। ठीक, मैं भूल नहीं सकता हूँ, हालांकि मेरा क्रिश्चियनिटी के साथ क्या लेना देना है। ठीक। इट वॉज ह्यूमिलिएटिंग फॉर मी ऑल्सो। दुरुस्त कह रहे हैं आमिर साहब। अगर तारीखी हक़ाइक़ और जज्बाती बयानात के दरमियान फ़र्क वाज़ेह ना हो तो भारत में नस्ल, मज़हब और तारीख के हवाले से जो माशरती तकसीम है खुद भारत के वजूद के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन सकती है? अच्छा, मैं पहली दफ़ा भारत गया आज से करीबन 35 बरस पहले, और वहाँ दिल्ली में एक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ है। वहाँ के एक रेजिडेंट साइकोलॉजिस्ट थे जिनका काम माशरती नफ्सियात के ऊपर रिसर्च करना था। उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने मुझे कहा, कहने लगे कि आमिर, मैं आज तक इंडिया के अंदर जब कम्यूनल वायलेंस की बात होती है तो मैं आज तक उस पर परेशान नहीं हुआ, क्योंकि हर कम्यूनल वायलेंस का किस्सा जो है या इवेंट जो वाक़या जो है, उसके पीछे लाखों कम्यूनल हार्मनी के वाक़े भी इंडिया के अंदर होते हैं। लेकिन अब पहली दफ़ा मैं ज़िंदगी में परेशान होना शुरू हुआ हूँ इंडिया की हालत देखकर, क्योंकि ये इस वक्त जो उन कम्यूनल हार्मनी के लाखों वाक़यों की ज़िम्मेदार एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और टॉलरेंस का एक कल्चर था इंडिया के अंदर, वो कहने लगे कि ये मुझे ख़त्म होता। उस वक्त तक माइंड यू बीजेपी मंजर आम पर, सियासी मंजर आम पर आ चुकी थी। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और मुझे जो सबसे बड़ा ख़तरा इसमें लग रहा है वो ये कि कम्यूनल हार्मनी को बनते बनते तो सदियाँ बीत जाती हैं, उसको तोड़ना चंद सालों का काम होता है, और एक दफ़ा वो टूट जाए तो दोबारा नहीं बनती है वो। सो आई फेयर फॉर इंडिया, उन्होंने जो अपनी बात कंक्लूड की वो ये थी कि आई फेयर फॉर इंडिया। एंड आई थिंक कि ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब ने जिस तरह की बात की है, और ये बात जो है वो जिस किस्म की सोच की अक्कासी करती है, उसके बाद उसको देखते हुए इंडिया में इस पे रेजिस्टेंस भी बहुत आया है। लेकिन आई थिंक कि उनको कलेक्टिवली ये सोचना चाहिए कि ये वो do they also fear for India or not, despite what's going on? वेरी वैलिड क्वेश्चन आपने छोड़ा आखिर में कि उन्हें चाहिए कि उन्हें भारत की कितनी फिक्र है, क्योंकि जो बो रहे हैं वो काटना भी पड़ सकता है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।